لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 56 آیت درود و سلام پر ہماری گفتگو، جس کا کچھ حصہ کل آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پہلا سب سے مسئلہ یہ سماعت فرمائیں کہ جب یہ آیہ مقدسہ تلاوت کی جائے اور جب بھی آپ اس آیت کو سماعت فرمائیں تو اس آیت کو سنتے ہی حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہو جاتا ہے. یہ آیت درود و سلام سنتے ہی ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا عمل ذکر فرمایا، پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اہل ایمان کو اس کا حکم ارشاد فرمایا. اگرچہ صلاۃ بھیجنے کا، درود و سلام پڑھنے کا حکم تو ہمیں دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ شان رسالت کو کما حقہ جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اس لیے اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی، یعنی اے میرے مولا کریم تو ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کی قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیج جو آپ کی شایان شان ہے. وقیل المعنی لما امرنا اللہ تعالی سبحانہ بالصلاۃ علیہ ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك احلنا علی اللہ وقلنا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت علی محمد لانک اعلم بما یلیق بہ، یعنی کہ حضور کریم علیہ السلام کی شان و مرتبت کو تو بہتر جانتا ہے، اسی کی بقدر اور اسی کی بمنزلت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج. پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے آپ جن سیغوں کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر پہنچتا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا حضرت سیدنا ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے والا جو محبت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش عقیدہ بھی ہے اور خوش عمل بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا اس درود و سلام سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خوش عقیدہ بھی ہے اور خوش عمل بھی ہے.
ابن العربی فرماتے ہیں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، کس طرح اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں جس ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں وہ میرا درود سن رہے ہیں، یعنی میں جن کو سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اور جن کی ذات پر درود و سلام میں پڑھ رہا ہوں وہ میری کیفیت سے، میرے حال سے اور میری محبت سے وہ واقف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا درود و سلام نہیں سن رہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرا درود و سلام سن رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر درود و سلام پڑھنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے اگر میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرا خطاب سن ہی نہیں رہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ اس کیفیت سے واقف ہی نہیں ہیں، میں آپ کی کیفیت سے واقف نہیں ہوں، ہمارے اس سامع اور مخاطب کے درمیان اگر تفاوت اور فرق اور اگر اتنا حجاب ہو کہ آپ مجھے سن نہ سکیں، میں آپ کو سنا نہ سکوں، آپ میری کیفیت سے آگاہ نہ ہو، میں آپ کے حال سے واقف نہ ہوں، تو گفتگو کا تسلسل باقی نہیں رہتا، اور تسلسل جب باقی نہیں رہتا تو وہ گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے، ذو معنی نہیں رہتی، وہ گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت درود و سلام میں پڑھ کر جب مومن بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، معنی یہ نکلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے حاضر بھی جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ بغیر کسی حجاب کے میرا درود و سلام خود سماعت فرما رہے ہیں۔ جب وہ یہ پوزیشن رکھتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرا درود و سلام خود سماعت فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ ادب سے اور محبت سے سنتا ہے، پھر جب وہ اس کی اپنی یہ کیفیت بنتی ہے تو مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر اس پر کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے بھی جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ عقیدہ رکھ کر درود و سلام جب بھی پڑھتا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود و سلام پھر خود سماعت فرماتے ہیں، خود سماعت بھی فرماتے ہیں، اور اس کے درود و سلام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس کے حال سے اور اس کی کیفیات سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود واقف بھی ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح مقدس کو میرے وجود میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ جب میری روح مقدس کو واپس لوٹا دیتا ہے، رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روح مقدس کو میری کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو پھر میں اس کے درود و سلام کو سن کر اسے جواب دیتا ہوں۔ آپ اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیے گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ طلب ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ روح مقدس کو درود و سلام کے وقت واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر بندے کی کیفیت ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد وجود جسمانی جو ہے وہ وجود زمین پر رہ جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح پرواز کرتی ہے تو روح پرواز کرنے کے بعد بندے کا اپنا مقام اور جو مرتبہ اور اس کی اپنی جو حیثیت ہوتی ہے، روح کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مقام ملتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کی جو روحیں پرواز کرتی ہیں تو ان کی روحوں کو اوپر چڑھنے کا حکم نہیں ہوتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے اسفل السافلین کے اندر ان کی روحوں کو جکڑ دیا جائے. ان کی روحیں ساتوں زمینوں کے نیچے جکڑ دی جاتی. کفار کی روحیں ہیں، مومنین کی روحیں. جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرتی ہے تو اس کی روح پھر پرواز کرتی ہے اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے عروج پر پہنچتی ہے. کسی کی روح پہلے آسمان پر، کسی کی دوسرے آسمان پر، کسی کی روح تیسرے آسمان پر، کسی کی روح چوتھے اور پانچویں چھٹے آسمان پر. کئی ایسی روحیں ہوتی ہیں کہ جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جنت کی سیر کریں. وہ روحیں جنتوں کی سیر کرتی ہیں. جس طرح شہیدوں کی روحیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب پرندوں کی صورت میں شہیدوں کی روحیں جنت کے مقامات اور درجات پر پرواز کرتی رہتی. مطلب یہ کہ بندے کا اپنا مقام اور جو مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس روح کو مقام دیا جاتا ہے. کئی ایسی روحیں جو عرش معلیٰ کے ساتھ معلق رہتی ہیں، لیکن یہ تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. آئیے اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. حضرت امام عسقلانی نے اپنی المواہب کے اندر اسے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس، آپ کی جب روح مقدس پرواز کی، تو جو ہے نا، آپ کی جب روح مقدس پرواز کی، آپ کی روح مقدس نے سفر کیا پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، ایون کے ساتوں آسمانوں کو کراس کرتی ہوئی جنت میں پہنچی گئی. جب جنت میں روح مقدس کو پہنچایا گیا، جنت کے تمام مراتب، تمام درجات، ہر مقام پر روح مقدس کو پہنچایا گیا. لیکن روح مقدس کا مقام زیادہ تھا اور اس مقام اور اس درجے کی حیثیت نیچ تھی، کم تھی، تھوڑی تھی. ہر مقام کی حیثیت کم اور روح مقدس کی حیثیت زیادہ. روح مقدس کے لیے حسب حال جو مقام ہوگا، روح وہاں پر استقرار پکڑے گی، وہاں پر ٹھہرے گی جو اس کے حسب حال مقام ہوگا. جنت عاجز آ گئی کہ روح مقدس کا مقام زیادہ ہے، لہذا کیا حکم ہے؟ روح مقدس وہاں سے نکل کر عرش علا تک گئی. روح مقدس کائنات کے عالم لامکان تک پہنچ کر ہر مقام تک پہنچی. لیکن روح مقدس کے لیے کوئی ایک بھی ایسا مقام نہیں ملا جو اس روح مقدس کے حسب حال ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روح محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے کائنات کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے سوا کوئی ایک ایسا مقام نہیں رکھا جو اس کے لیے ایک قابل محل ٹھہرے. جب کسی مقام پر بھی اس روح کو قرار نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے روح محمد تو واپس اسی وجود مسعود کے اندر لوٹ جا. وہ روح پاک واپس اس روح کو. اسی لیے علامہ قاضی ایاز مالکی شافعی نے اپنی کتاب الشفاء شریف کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جسم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ سے افضل ہے. جسم مصطفیٰ، روح مصطفیٰ کی بات نہیں ہے. جسم مصطفیٰ، روح مصطفیٰ کی بات نہیں. جسم مصطفیٰ عرش معلیٰ سے افضل ہے. جب جسم مصطفیٰ عرش معلیٰ سے افضل ہے تو پھر جسم مقدس سے روح مقدس کی کا مقام زیادہ ہے. تو جب جسم عرش سے افضل ہے تو روح کو پھر کیسے قرار ملتا کسی مقام پر؟ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث مبارکہ دیکھیں، فرمایا کہ جب بندہ اذا احب عبدا وسلم علیہ، جب بندہ مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، خدا میری روح کو واپس لوٹاتا ہے تو وہ روح مقدس واپس لوٹ آتی ہے. اس ایک اینگل سے کہ تمام مکانات کے اندر، عالم مکان و لامکان کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں جس مقام پر روح مقدس ٹھہرتی، اس لیے روح مقدس واپس آ گئی. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو روح واپس پلٹ آتی ہے.
ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے درود و سلام پڑھا تو روح مقدس واپس آئی، حضور علیہ السلام نے اس درود و سلام کو سماعت کیا اور جواب دیا، روح مقدس پھر ہو گئی، پھر 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد یا گھنٹے کے بعد کسی نے درود و سلام پڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کوئی بندہ پڑھے نہ پڑھے میں ہر وقت پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ پڑھے نہ پڑھے میں ہر وقت پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک چیز، دوسری چیز فرمایا کہ 70,000 صبح آئیں گے اور 70,000 شام آئیں گے، وہ روزہ مقدس پر آئیں گے جو وہاں پہ اپنے مقام پر پڑھ رہے ہیں آسمانوں پر، وہ تو علیحدہ۔ فرمایا روزہ مقدس پر صبح کے ٹائم آئیں گے، ایک ڈولی آئے گی 70,000 کی، وہ درود و سلام حضور علیہ السلام کے روزہ مقدس کے گرد پڑھیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے دوسرے آ جاتے ہیں، ان کی رخصت کا ٹائم آتا ہے اور دوسرے پہنچ کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں وقت وہ کون سا ہے، لمحہ وہ کون سا ہے کہ جس لمحے میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا جاتا؟ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس لمحے میں حضور کریم علیہ السلام کی مقدس ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا۔ تو ہر لمحے حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کا اور محبین کا، جو درود و سلام پڑھنے والے ان کا درود و سلام حضور خود سنتے ہیں۔ آپ کہیں کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں درود، حدیث تو وہ بھی ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرشتے درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور خود سن سکتے ہوتے، اگر حضور خود سن سکتے ہوتے، لفظوں پر غور کیجئے گا، اگر خود سن سکتے ہوتے تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ تو ثابت ہوا کہ حضور خود نہیں سن سکتے اس لیے پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، حضور کریم علیہ السلام کے لیے تو آپ نے یہ اعتراض کر دیا کہ اگر حضور خود سن سکتے ہوتے تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ خدا بندے کے اعمال کو خود دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ پھر بندے خدا کی بارگاہ میں یہ اعمال کیوں پہنچاتے ہیں؟ کرامن کاتبین ہے نا، یہ پھر کیوں پہنچاتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معزز ہستی کے لیے اگر فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ طاقت موجود نہیں ہے، نہیں، یہ جو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں یہ خدمت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، یہ خدمت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے والے کے درود کو پہنچاتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہر لمحے درود و سلام پڑھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت جو مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، کیا کرتے ہوئے؟ اذان دیتے ہوئے، فقولوا مثل ما یقول، تو جو مؤذن کہے تم بھی ویسے ویسے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اذان کے جواب میں ایسے ایسے کہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کا واضح ثبوت۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ کے تھوڑا رک جائیں، وقفہ کریں، پھر اذان پڑھیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ درود و سلام اذان کا حصہ نہ بن جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ درود شریف پڑھ کے عرشے صاحب تھوڑا واک کرتے ہیں اور اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی درود و سلام اور اذان کے درمیان تھوڑا وقفہ کرتے ہیں تاکہ یہ درود اذان کا حصہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام نے تو یہ اذان کا خود حصہ بنا دیا۔ فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم اذان سننے والے کی اذان کو سنو، اس کا جواب دو، پھر فوراً مجھ پر درود پڑھو، فوراً مجھ پر درود پڑھو۔ پھر اگر اذان پڑھنے سے حصہ بچ رہے ہیں کہ اذان کا حصہ نہ پڑھے، تو نماز تو کے اندر خدا نے درود رکھا ہے، نماز کے تو اندر رکھا ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے بولو السلام
ایھا النبی، اس کا معنی السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ ہے۔ السلام علیکہ، امام قشیری یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ آمدن جب بندہ یہاں پہ پہنچے اتحیات کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا معمول علیحدہ ہے۔ امام قشیری آپ فرماتے ہیں میرا معمول یہ ہے، فرماتے ہیں 25 سال سے میرا معمول یہ ہے کہ نماز کے اندر جب اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں۔ مریدین نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب تک جواب نہیں آتا آگے نہیں بڑھتا، جب تک جواب نہیں آتا آگے نہیں بڑھتا۔ اور آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سکوت فرمائیں، شاید میرے حبیب جواب دیں ایک لمحے کے لیے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ اذا قلت السلام علیکہ ایھا النبی واحضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب اس جگہ پر پہنچ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے حاضر جان، واحضر فی قلبک النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیرے سامنے موجود ہوتے ہیں اس وقت جب تو نماز کے اندر یہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اذان سے بچتے رہے، نماز کے اندر خدا نے خود شامل فرما دیا۔ اب پتہ یہ چلا درود و سلام ہر عبادت کا مقصد اور ہر عبادت کی اصل اور جان ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا، پہاڑی علاقہ شروع ہوا، دائیں بائیں پہاڑ تھے، پتھریلا علاقہ تھا، وہاں تھے کہ اچانک درود و سلام کی بلند آواز سے آوازیں آنے لگ گئی، اونچی اونچی آوازوں سے درود و سلام کی آواز۔ دیکھیں نا، عام طور پہ بندہ جب اکیلا جا رہا ہو، آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو آوازیں آئیں تو بندہ تھوڑا چونک جاتا ہے کہ یہ آوازیں کس کی؟ اب فرماتے ہم دو ہی تھے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور میں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بلند آواز سے درود و سلام کی آوازیں، درود و سلام کی آوازیں۔ میں نے حیرانگی میں سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازیں کیسی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ پتھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی، کوئی ایک ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ ہاں ایک مقام ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم رسالت نہیں لیا جاتا۔ جانتے ہو کون سا مقام ہے؟ جب آپ تکبیر کہتے ہیں، جب آپ جانور کے اوپر تکبیر کہتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہے، وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے اور دل کی سختی کا معاملہ ہے۔ نرم دل والا تکبیر نہیں کہہ سکتا، وہاں پہ سختی والا معاملہ ہے۔ جہاں پر سختی والا معاملہ ہو وہاں پہ میرے حبیب کا نام نہیں لینا، وہاں پہ حبیب کا نام نہیں لینا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی اور درود و سلام ہر مقام پر لینا ہے۔ جہاں پر تکبیر کہی جا رہی ہو وہاں پر بھی درود و سلام نہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر ایمان ذبح ہو رہے ہو وہاں پر بھی درود و سلام نہیں چلتا۔ درود و سلام وہاں پہ چلتا ہے جہاں پر صاحب ایمان نرم دل سے محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پڑھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم کی ایک ایسی میں سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پورے دن کے معاملات کو میں ایک شیڈول بنا کر ایک ٹائم آپ کی ذات پر درود و سلام اور باقی 3 حصے 4 حصے کیے انہوں نے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا، 3 حصے باقی علاوہ ان 3 حصوں میں نماز، روزہ اور دیگر دنیا کے سارے کام، وہ 3 حصے، اور ایک حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ میں
ٹھیک ہے لیکن وَإِن زِدْتَ لَكَ خَيْرٌ، اگر تو درود و سلام والے حصے کو بڑھا دے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو پھر میں 2 حصے درود و سلام کے لیے اور 2 حصے باقی سارے کام کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ٹھیک ہے لیکن وَإِن زِدْتَ لَكَ خَيْرٌ، اگر درود و سلام اور بڑھائے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے فَالصَّلَاثَيْنِ، میں 3 حصے درود و سلام کے لیے اور 1 حصہ باقی سارے کاموں کے لیے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر درود و سلام کا ٹائم اور بڑھائے گا تیرے لیے اور بہتر ہے۔ دیکھیں میرے کریم محبوب علیہ السلام اپنی امت کی بھلائی کے لیے اس درود و سلام کے وقت کو کیسا کر رہے ہیں۔ ہم تو اس میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ اذان کے بعد نہیں پڑھنا، کہ پہلے نہیں پڑھنا۔ وقت کی تخصیص کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذن تکفا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بہتری کا ہی معاملہ ہے تو میں ہر وقت آپ کی ذات پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا، ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذن تکفا، ہاں اگر تو ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہے گا پھر تیرے لیے یہ کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے، پورا لکھنا چاہیے۔ یہ جو لکھ دیتے ہیں نا سلعم، بعد لکھ دیتے ہیں، بعد سواد ڈال دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ امام اہل سنت نے اس پر بڑا تبصرہ گہرا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کے ساتھ جو سواد ڈال دیتے ہیں نا، فقط سواد، حضور کا نام اس میں گرامی لکھ کر صرف سواد ڈال دیتے ہیں یا سلعم لکھ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، ایسا نہیں۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی لکھنے کا موقع ملے تو پورا درود و سلام لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام، پورا لکھنا ہے، کم لکھنا حرام ہے، اسے کاٹ کر نہیں لکھ سکتے، اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، اس میں بھی ہماری بھلائی ہے۔ آپ جانتے ہیں میدان محشر میں وہ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال تولے گئے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم تھیں اور برائیاں زیادہ تھیں۔ جب برائیاں زیادہ تھیں فرشتے اسے لے کر اسے جہنم کی طرف جانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت آیا اور میں اس آ کر ان سے کہوں گا کہ 1 منٹ اس کے ذرا اعمال دوبارہ تولے، اس کے اعمال دوبارہ تولو۔ وہ کہیں گے عرض کی کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولے، برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اب زیادہ دوبارہ تولیں، میزان پر رکھے جائیں دوبارہ اعمال۔ اس کے اعمال کو جب دوبارہ رکھا جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر اس کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس پر ایک پرچی رکھ دوں گا، ایک پرچی رکھیں گے، اس پرچی کی نسبت کے ساتھ پرچی کی وجہ سے اس کا جو اعمال کا ترازو ہوگا وہ بڑھ جائے گا، وہ بڑھ جائے گا۔ جب وہ بڑھ جائے گا تو اب یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جو وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، وہاں پہ معاملہ الٹ ہوگا، جو وزن زیادہ ہوگا وہ اوپر بڑھ جائے گا، وہ اوپر کی طرف بڑھ جائے گا، وہ ترازو پھر اوپر کی طرف جب بڑھ جائے گا تو بندہ عرض کرے گا کریم آپ نے یہ کرم فرمایا ہے، یہ پرچی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر جو تو میرا نام لکھتا تھا اور نام لکھنے کے ساتھ اس پر پورا درود و سلام لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تیرا دنیا کا لکھا ہوا درود و سلام ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میرے پاس پہنچایا گیا تو میں نے اسے سنبھال کے رکھا تھا، آج تیرے نامہ اعمال میں وہ کام آ گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جب بھی درود و سلام پڑھا جائے تو پورا مکمل، جب لکھا جائے پورا مکمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔